الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب المكارم والسكينة، المدفون لأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو امامت کو ولایت سے وابستہ رکھا. ہم کو دنیا میں امامی کہا جاتا ہے، امامت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان لہذا معرفت امامت کے سلسلے میں نے سایہ مبارک کے ذیل میں چند مطالب آپ سننا عرض کیے کہ خلاق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، اور جب ہم نے ان کو امام بنایا وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ. ہم نے ان پر وحی کی، نیک کاموں کی وحی کی، نماز کے قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ کے دینے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادتگار بندے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت اصول الدین میں تھا، اور کتنا بڑا مقام ہے امامت کا. جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا تو امامت عطا کی. تب ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذ نبیا.
اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے پہلے مقام پر جناب ابراہیم کو ابدیت کی منزل پر رکھا۔ جب ابدیت مکمل ہو گئی جناب ابراہیم کی، تب اللہ نے نبی بنایا، تب نبوت دی، اور جب مقام نبوت مکمل ہوا اب پروردگار عالم نے رسالت عطا، اور جب رسالت مکمل ہوئی تو پروردگار عالم نے خلت کا درجہ عطا، اپنا خلیل بنا۔ جب یہ سب جمع ہو گئے، ابدیت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، خلت بھی، تب پروردگار عالم نے کہا امتحان دے دو۔ ابراہیم نے امتحان دیا تو اللہ نے ان کو امامت عطا کی۔ صلوات علیہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب محمد سے وابستہ، اور آپ ماشاءاللہ میرے سامنے امامت کے بعد بھی سب قبول ہیں، لہذا میں خوش نصیب ہوں کہ ہم سب آپ نے اپنے اندر امامت کی خوشبو پیدا کریں۔ صلوات علیہ امامت سمجھیے، ولایت سمجھیے۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کیا مقام امامت ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا ہم کہتی ہے کہ پیروں کے امام نہیں مانتے، لیکن نہیں، اصلی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل عرض کیا نا، اب آپ اندازہ کیجیے مقام ولایت کتنا بلند ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اللہ نے رسالت دی، کوئی امتحان نہیں دیا، مگر جب امامت کی منزل آ گئی تو جناب ابراہیم سے کہا پروردگار عالم نے پہلے امتحان دے دو۔ جیسے جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ امامت مل گئی، کہا پروردگار میری ذریت کو دے دی، میرے اولاد کو بھی دے دی امامت۔ نبوت نہیں مانگی، نبوت یہ نہیں، رسالت نہیں مانگی، امامت مانگی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اگر کوئی چیز کسی کو بخشش کے طور پر دیا جائے، ہدیے کے طور پر دیا جائے، تو اگر وہ زیادہ مانگے گا کہیں گے کیسا بے غیرت ہے، ایک تو ہم نے ہدیہ دیا اور اس سے زیادہ مانگ رہا ہے نا بھائی، کیونکہ وہ حق تو اس کا ہوتا نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ماشاءاللہ آپ اسکول جاتے ہیں، اگر ماشاءاللہ ایک بچے نے امتحان دیا، دو بچوں نے امتحان دیا، کچھ امتحان میں آ گئے، وہ پاس ہو گئے، انہوں نے 90 نمبر لے لیے، وہ مستحق ہو گئے، لیکن ایک بچہ بیچارہ غریب تھا، اس کا باپ آ گیا، پرنسپل سے کہا ارے آپ تو ان کو دیکھیے داخلہ دے دیجیے، مہربانی کیجیے۔ تو جناب پرنسپل صاحب نے کہا اچھا ان کو داخلہ دیا جائے گا، اس کے باہر یہ غریب ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ مطالبہ کرے گا مجھے یہ بھی دیجیے، یہ بھی دیجیے، تو پرنسپل صاحب کیا کہیں گے؟ کہیں گے ارے کیسا غیرت ہے، ایک تو میں نے ان کو داخلہ دے دیا، ابھی زیادہ زیادہ مانگ رہے ہیں نا، غیرت کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر امتحان کے بعد مثلا کوئی امتحان ایسا ہے، انٹرنس ایسا ہے، امتحان ایسا ہے کہ بچے نے مثلا MBBS کے لیے انٹرنس دیا، اس نے 90 نمبر لے لیے، 40 نمبر لے لیے، پاس ہو گئے کہ نہیں؟ اب داخلہ ملے گا کہ نہیں؟ داخلہ ملے گا۔ اب وہ پرنسپل سے کہہ سکتا ہے کہ مثلا مجھے یہ کتاب چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ ارے ایک تو ہم نے تم کو داخلہ دیا اور دوسرا میں مانگ رہے ہو، نہیں، وہ کہتا کہ میرا حق ہے، اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے امتحان دیا ہے، تو امتحان کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ توجہ سنیے گا آپ ماشاءاللہ،
اس لیے آپ کے اندر انشاءاللہ امامت کی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ تو جناب ابراہیم نے امتحان دیا، اب قرآن مجید آواز دے رہا ہے فَأَتَّمُوهُنَّ۔ جب جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل پورا کر دیا، یہ نہیں کہا کہ پاس کر دیا، نہیں، پاس کرنا اور ہوتا ہے اور تمام کرنا اور ہوتا ہے۔ بچے ہیں آپ ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں ماشاءاللہ، مثلا میتھ کا پیپر ہے نا بھائی، تو آپ جب امتحان کا میتھ کا پیپر ہے 5 سوال کرنے ہیں، کتنے میں؟ 5 صفحے میں ہوتے ہیں، ہر سوال کے 20 نمبر ہیں، جب 20 نمبر ہے ایک سوال کے، ہر سوال 20 نمبر، تو 5 سوال کرنے ہیں 100 نمبر کے۔ لیکن اب ایک بچہ ہے، اس کو بیچارے کو 3 سوال آتے ہیں، 3 سوال کا جواب اس نے کیا، 3 کوشچن اس نے حل کر دیے، میتھ کے 3 کوشچن حل کر دیے، آپ 3 صفحے میں، اب وہ 2 کوشچن کو حل نہ کر سکا، 2 کوشچن کو پاس نہ کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے امتحان میں نمبر تو لے لیے، مگر کتنے نمبر؟ 3 سوال میں 20 نمبر، کتنے نمبر لے لیے؟ 60 نمبر لے لیے، ہے نا؟ تو پاس ہے کہ نہیں ہے؟ پاس ہے، مگر امتحان مکمل نہیں کیا، پورا امتحان نہیں کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے، ان کو چھوڑیے، جو آئے گا وہ ادھر گیا ادھر کا، کالا خوشی ہوتی رہے گی، کالا خوشی نہیں ہونی چاہیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچے نے 3 سوال حل کیے، پاس ہے کہ نہیں ہے؟ پاس ہے، مگر امتحان مکمل نہیں ہے، امتحان پورا نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک گناہ اور عرض کرتا چلوں، اگر امتحان میں اس نے 3 صفحے پر دیے، 3 سوال حل کیے تو 60 نمبر مل جائیں، لیکن دوسرا بچہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا آج تو ایگزامنر کا جماعتی میں خراب کر دوں گا۔ اس نے پوری ہندوستان کی تاریخ لکھی، ہسٹری لکھی، 1 صفحہ 2 صفحہ 10 صفحہ 20 صفحہ 40 صفحے لکھے، اس نے 3 صفحے لکھے، اس نے 40 صفحہ یا 20 صفحہ لکھا، ایگزامنر کے پاس گیا، جس نے 3 سوال حل کیے تھے اس کو کتنے نمبر مل گئے؟ 60 نمبر، مگر جس نے ہسٹری لکھی ہے پہلے صفحے پر گول، دوسرے صفحے پر گول ہے کہ نہیں؟ ارے 20 ماشاء اللہ 20 صفحے لکھے ہیں، تو ایگزامنر سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے 20 صفحے لکھے، اس نے تو 3 ہی صفحے لکھے ہیں، میرے کو آگے فیل قرار دیا ہے۔ بھائی آپ بتائیے، جس نے ہندوستان کی ہسٹری لکھی، کیا اس نے کسی کو گالی دی؟ کیا کسی کو برا کہا؟ کیا غلط لکھا؟ نہیں لکھا، صحیح لکھا، نمبر کیوں نہیں ملا؟ ایگزامنر سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ایگزامنر اس میتھ والے نے وہی لکھا ہے جو ہم نے مانگا ہے، بھائی اس نے وہی لکھا ہے جو ہم نے مانگا ہے، اس نے وہ لکھا ہے جو ہم نے مانگا نہیں تھا۔ یہ لکھنا ہے، مگر اسی دن جس دن ہسٹری کا امتحان ہوتا، اب مت وہ چاہیں گے نہیں، تو ایگزامنر یہ نہیں دیکھتے کتنا لکھا، کتنا کیا، ایگزامنر یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لکھا ہے کہ جو ہم نے مانگا۔ تو اگر ہم عمل کرتے جائیں گے، اگر ہم نیک کام کرتے جائیں گے، اگر ہم عبادت کرتے جائیں گے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایگزامنر کیا مانگ رہا ہے۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ہر وقت خیال رکھو، اسلام میں کثرت کی کوئی اہمیت نہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی،
میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنی ذمہ داری کی نہیں۔ یہ دیکھیے کہ ایگزامنر کیا مانگ رہا ہے، امام کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر امام ہم سے نماز مانگ رہے ہیں تو نماز کرنا ہے، اگر امام ہم سے یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کیجئے تو ہم کو اسی کی مدد کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلیہ جس نے 3 سوال حل کیے تو اس نے کئی نمبر لیے؟ 60 نمبر لیے، پاس ہے، فیل نہیں ہے، مگر امتحان پورا نہیں کیا۔ اس لیے کتنا سوال کرنا تھا؟ 5 سوال۔ اگر 5 سوال کرنا تو مکمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، متوجہ رہیے گا، مجھے مقام امامت عرض کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے 60 نمبر تو پاس ہے، 40 نمبر کیا ہے؟ ناکام ہے نا بھائی، کیونکہ اگر کوئی آ جاتے تو کوئی حل کر لیتا ہے نا۔ تو اسی طرح مگر ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کالج نے کہا کہ پاس ہے، اس نے بھی 60 نمبر لیے، یا کالج کا 40 نمبر لیے پاس ہے، لیکن وہ امتحان تمام نہیں کیا۔ آپ اگر 90 نمبر بھی لیے تو تمہیں کہیں بیٹے تو 90 نمبر پاس ہے، 10 نمبر کیا ہے؟ فیل ہے، ناکام ہے۔ پاس تو ہے، فیل نہیں، ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے۔ آپ جو 100 میں سے 100 لے گا، جس نے 5 سوال حل کر دیے اس نے امتحان کو پورا کر دیا۔ میں نے 100 میں سے 100 نمبر لینا تھا نا، تو اس نے امتحان کو پورا کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جو یہ 100 میں سے 100 لکھتا ہے اس کو آپ ٹاپر کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں پورا کرنے والا، اور مذہبی دنیا میں اس کو کہتے ہیں درجہ اولا اس نے حاصل کیا۔ ایک سلام دیکھیے جو 100 میں سے 100 نمبر لے گا اس نے کون سا درجہ پایا؟ کہ یہ عربی میں درجہ اولا یعنی اونچا والا درجہ ہے نا۔ تو اس سے جس نے کم نمبر لے لیے پاس تو ہے مگر درجہ اولا نہیں پا سکا۔ 90 نمبر لے لیے پاس تو ہے، درجہ اولا نہیں پا سکا۔ 80 نمبر ہے، پاس ہے، درجہ اولا نہیں پا سکا۔ تو جس نے درجہ اولا نہیں پایا تو اس نے درجہ اولا کو ترک کیا، چھوڑ دیا۔ نہیں سمجھے؟ ہے نا، 90 نمبر کے لیے پاس ہے مگر درجہ اولا کو چھوڑ دیا۔ جو درجہ اولا کو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ترک اولا۔ اسی نے کہتے ہیں حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا، پاس ہے۔ حضرت آدم فیل نہیں ہے مگر ترک اولا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ترک اولا ہے۔ اور بھی انبیاء ہیں ان سے ترک اولا ہوا، فیل نہیں ہے۔ وہ دنیا کہتے ہیں گناہ گار ہیں، حضرت آدم نے گناہ کیا، حضرت نوح نے گناہ کیا، ہم کہتے ہیں نہیں گناہ نہیں، پاس ہیں مگر اولا نہیں پا سکے، ترک اولا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے۔ ہاں پہنچاتے ہیں، نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے۔ نبوت سے ترک اولا ہو سکتا ہے مگر امامت تب تک نہیں ملتی ہے جب تک درجہ اولا حاصل نہ ہو جائے۔ نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ ایک سلامات بھیجیے امتحان میں 1 نمبر بھی کم نہ ہوتا ہے
بس عزیزان گرامی اب آپ آ گئے میرے قریب، تو جس کو درجہ اولا ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہسٹورین، اگر کوئی فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فلاسفر، اگر کوئی میتھ میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیشین، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی سائنس میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سائنٹسٹ۔ اسی طرح عزیزان گرامی اگر کوئی مثلا کسی بھی مثلا ڈاکٹری میں کمال حاصل کر MBBS کہتے ہیں MBBS ڈاکٹر، ہے نا؟ تو اگر وہ جس نے میڈیکل میں کمال حاصل کیا وہ ہے ڈاکٹر، اگر ہسٹری میں کمال کیا وہ ہے ہسٹورین، اگر فلسفے میں کمال حاصل کیا وہ ہے فلاسفر۔ ماشاءاللہ آپ سب ہیں، ارے اسی طرح میڈیکل میں تو ڈاکٹر ہیں۔ آپ بتائیے جو درجے اولا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مذہب کی دنیا میں جو درجے اولا حاصل کرتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ ایک سلام دیجیے اس کو مولا کہتے ہیں جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے۔ یہی راز ہے جب ہمارے نبی اس میدان میں پہنچے جس کو میدان غدیر کہا جاتا ہے، حج کر کے بنتے تو سب سامنے تھے۔ کتنے لوگ سامنے تھے؟ 1,25,000 کا مجمع تھا۔ تو نبی منبر پر آئے اور آواز دی الست اولا، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں ہے؟ ارے نبی آواز دے الست اولا بکم، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا، ہاں یا رسول اللہ آپ کے پاس درجہ اولا ہے۔ بس سنو، جس کے پاس درجہ اولا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ایک سلام دیکھیے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ ان سے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے النبی اولا، نبی کے پاس ہے درجہ اولا، تو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے پاس درجہ اولا ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے ان سے کیا کہیے گا، یہ کیا کہیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین، تو آواز دی نبی نے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، نبی کو درجہ اولا ہے مومنین پر۔ آپ ان سے پوچھتا ہوں میرے پاس درجہ اولا ہے کہ نہیں، یعنی تم مومن ہو کہ نہیں؟ اگر تم مومن ہو تب تم مجھے مولا مان لو، جب مجھے مولا مانو گے وہی ایمان ہے، جب مجھے مولا مانو گے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ صلوات دیجیے توجہ سنیے، بس یہاں سے بہت دیکھیے مقام امامت مجھے بھی عرض کرنا ہے، مگر ایک جگہ عرض کرتا ہوں پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا کیا مطلب اولا ہے؟ یعنی مالک، کیا مطلب؟ بس جوان میں میرے متوجہ ہے، یہ میرے پاس گھڑی ہے گھڑی، یہ کتنے کی ہے؟ 2000 3000 کی، میں کسی کو بخش دوں گا کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ میں بیچ دوں گا کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ میں اپنے پاس رکھوں گا کوئی مجھے ٹوکے گا؟ نہیں۔ مگر کیا میں پتھر اٹھا کے اس کو توڑ سکتا ہوں؟ بولیے، توڑ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ ارے میری تو ہے، گھڑی تو میری ہے، توڑ دوں گا، مگر مجھے توڑنے کا اختیار نہیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد کسی نے گھر بنایا ماشاءاللہ،
ایک بلڈنگ بنائے 10 لاکھ لگا دیا 20 لاکھ لگا دیا، کرائے پر دے گا، کوئی اعتراض ہے؟ بیچے گا، کوئی اعتراض ہے؟ کسی کو رہنے کو دے گا، مگر کیا کسی کو انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مکان میں آگ لگا دے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم بھی کسی کی ملکیت ہے، یہ گھڑی کسی کی ملکیت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اصل مالک ہے اللہ، میرا بھی اس گھڑی کا، تو گھڑی کو مجھے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے کہا۔ توجہ سے لہٰذا اگر کوئی یہ گھڑی توڑ دے گا، اللہ آواز دے گا یہ میری گھڑی ہے، تم نے کیسے توڑ دی؟ میں ہاتھ توڑ دوں گا، مگر خدا تو خود نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو خدا تو خود نہیں آ سکتا۔ تو جب خدا نہیں آ سکتا، انما ولیکم اللہ، اصل مالک ہے اللہ، اصل ولایت ہے اللہ کو۔ ولایت کے معنی یہی ہوتا ہے، کائنات کا مالک کون ہے؟ اصل ہے اللہ، مگر وہ نہیں آ سکتا تو اس نے اپنی جگہ پر رکھا ورسولہ، یہی اختیار اس نے خدا کو دیا، یہی اختیار پیغمبر کو دیا، لیکن پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، پیغمبر کے بعد وہ ولی ہے جو حالت نماز میں زکات دیتا ہے۔ ایک سلامات پیش آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ اب مثلا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، آ گیا کوئی خریدار، میں نے کہا تھا میں بیچنا چاہتا ہوں، قیمت طے ہو گئی 1000 روپیہ، اب میں گھڑی نکالنے لگا، اس کو دینے لگا، ہاتھ سے نکالا، ادھر مثلا پیغمبر آئیں گے یا امام آئیں گے، کہیں گے نہیں ہم بیچنے نہیں دیں گے، ہم بیچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب پیغمبر کوئی بات کہے، توجہ سنیے گا، جب پیغمبر، یہ کل سے میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر کی امامت، جب پیغمبر کوئی بات کہے، پھر کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا عدل بدل کرے۔ ایک سلام بھیجیے پر محمد، اب جگائے بس امام سمجھے آج جمعے میں انشاءاللہ یہ بارے میرے سامنے میرے آنکھوں کے تارے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے ان بچوں کے سامنے، اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں کہ میں خوشبوئی امامت آ جائے۔ صلوات دیجیے بر محمد۔ تو پیغمبر کے بعد مولا ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی ہاتھوں پر اٹھا ہاتھوں پر بھاجا آواز دے من خود مولا ہاذا علی، مگر یہ ایک ہی علی نہیں ہے، نہیں بظاہر علی ابن ابی طالب ہے، بلکہ ہمارے پاس 14 تھے۔ یعنی اگر پیغمبر نے فرمایا میری بعد علی مولا ہیں، صرف علی نہیں مولا ہیں، بلکہ چوتھے امام علی بن حسین بھی مولا ہے، 10ویں امام علی بن محمد النبی بھی مولا، یعنی 12 مولا ہیں الحمدللہ۔ مگر مسئلہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت کے مطلب کیا ہے؟ محبت، محبت کیا ہے؟ واجب ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، محبت۔ محبت کیا ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ محبت کیا ہے؟ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت سے غیر مسلمین کے اشعار سنے ہوں گے، غیر مسلم ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہیں، کتنی تعریف ہے مولا کی کرتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتنے اقوال ہیں، تو وہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو محبت ہے مولا علی سے، مگر آپ ان کو شیعہ کیوں نہیں کہتے؟
ارے معصوم لکھنوی کو دیکھیے، اگر میں سناؤں ایک شعر جو عبارت ایک ہندو شاعر کہتا ہے، من ہو کے ہندو مجلسوں میں آئے بیداری ملی، ہو کے ہندو ہم مجلسوں میں آئے بیداری ملی، ہے دکھاوے کے مسلمان جن کو بیزاری ملی۔ کون کہتا ہے؟ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، ہندو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجلس میں انسان کو کیا ملنی چاہیے؟ بیداری۔ مجلس سلاتی نہیں ہے، مجلس جگاتی ہے۔ وہ لوگ سلاتے ہیں، بس یا علی کو تو بس اتنا کافی نہیں۔ یہ ہندو کہتا ہے کہ مجلسوں میں بیدار ہونا چاہیے، عقل مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک اور شیعہ ایک ہندو نہیں وہ نوا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھینے نہ جاتے سکینہ کے گوہر کربلا میں ہوتے جو ہندو، کہتے ہیں محبت ہے الحمدللہ، تو ان کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں محبت دو طرح کی ہوتی ہے، صلوات کیجیے۔ محبت دو کیا طرح کی، وہ کیا ہے؟ مثلا ایک صاحب بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، اسپیشلسٹ، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اتنا بڑا کمال ہے کہ ہارٹ کا پورا آپریشن کرتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے ڈاکٹر ہیں، بھائی آپ ان سے دوستی کرنا ہی چاہیے، کبھی کام آ جائے گا، تو ان کے دل میں اس کی محبت دوستی آ گئی کہ نہیں؟ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مگر وہ کیا دیکھ کے دوستی کرتے ہیں؟ ان کا کمال نہیں، یہ ڈاکٹر ہیں۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب گھر آ جاتے ہیں، جیسے گھر آتے ہیں ماں بھی اس کی محبت کرتی ہے، تو کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ ڈاکٹر ہے؟ مجلس میں حاضر آپ لوگ نہیں ہیں، آپ حاضر ہو جائیے مجلس میں، کھانی صلوات کر لیں گے۔ جب یہ ڈاکٹر صاحب گھر آ جاتا ہے ماں اس کی محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ مگر کیا اس لیے کہ ڈاکٹر ہے؟ اگر ڈاکٹر نہ بھی ہوتا ماں محبت کرتی کہ نہیں؟ مگر وہ محبت نہ کرتے باہر والے، اس لیے باہر والے کمال دیکھ کر محبت کرتے، کمال دیکھ کر محبت کرتے، اگر کمال نہیں تو محبت نہیں۔ لیکن جو ماں گھر میں محبت کرتی ہے وہ کمال دیکھ کے نہیں، یہ الگ بات ہے اس کا بیٹا کمال والا ہے، مگر وہ اس لیے محبت نہیں کرتی ہے جس بچے میں کمال ہے، وہ اس لیے محبت کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ رشتے کے عنوان سے بس دوسرے لوگ، باہر کے لوگ جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ کمال دیکھ کر علی کی سخاوت، علی کی شجاعت، علی کا علم، علی کا حلم، علی کی بلندی دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں علی کا کمال دیکھ کر، یہ الگ بات ہے، مولا کمال کے بغیر نہیں۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ہمارا مولا بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مولا بے کمال نہیں ہے، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ سخی، مگر ہم اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اگر ہماری حاجت پوری نہیں بھی ہوتی ہے ہم چھوڑتے نہیں۔ بھائی محبت نہیں، کیوں؟ اب مسئلہ ہے ولایت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ اب آپ سنیے، اب محبت کیا ہے؟ زبان سے کہنا ہے یا علی یا علی، یہی ولایت ہے؟ زبان سے کہنا ہے یا حسین یا حسین، یہی ولایت ہے؟ یہی عزاداری؟ پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہا انی احبک،
اے مولا آپ کی محبت میرے دل میں ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ مولا نے فرمایا میری ولایت ہے کہاں، ہاں میری محبت ہے کہاں، فَاسْتَعِدْ لِلْجَلْبِ لِلْفَقْرِ جَلْبَا، تب فقیر ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ علی نے فرمایا میری ولایت اور میری محبت فقیر بناتی ہے۔ کیا مطلب فقیر بناتی ہے؟ یہ بھیک منگا بناتی ہے۔ ارے کسی فقیر کی محبت ہو تو فقیر بناتی ہے، یہ تو جناب علی کی محبت ہے۔ یہ کیا؟ مگر مولا نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہو وہ فقیر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گجرات میں اور اس احمد آباد میں کتنے ماشاءاللہ سرمایہ دار ہیں، کیا ان کے دل میں محبت علی نہیں ہے؟ کتنے خرچ کرتے ہیں، کیا سب فقیر ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے مسلمان میں سربت دولت ہے کہ نہیں ہے؟ ہونی چاہیے بھائی۔ اب یہ بھی پریشانی ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ میری طرف متوجہ رہیے ماشاءاللہ، میرے سامنے جو بچے ہیں ان کا حق ادا ہونا چاہیے۔ سلام ہم کو یہ دھوکہ دیا گیا، اسی لیے کبھی کہا گیا ہے تم چھوڑ دو بھائی، چٹنی روٹی کھاؤ، پلاؤ نہ کھاؤ، قالین پر نہ بیٹھو، چٹائی پر بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے کہ نہیں؟ مولا جی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کو طلاق دیا کہ نہیں؟ کیا فرمایا ہمارے مولا نے؟ فرمایا یا دنیا مری گئی، اے دنیا چلی جا، طلب تجھے سلاس، میں نے 3 طلاق دیے، اور جس عورت کو 3 طلاق دیے جاتے ہیں وہ حرام محبت ہو جاتی ہے، ہمیں شکریہ حرام۔ تو لہٰذا جیسے مولا نے فرمایا ہم نے دنیا کو طلاق دی تو دنیا والوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ارے تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے، لہذا تم نے زیادہ سوچو نہیں، قالین پر نہ بیٹھو۔ لہذا ہم بھی اس کو بڑا محب سمجھتے ہیں جو پورے گھر پر بیٹھتا ہے۔ ارے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، جسے سامنے پورا کر گئے، جس کے گالر میں 10 کلو میل کچیل ہو۔ ارے بڑا متقی ہے، کیوں؟ جس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ آپ نہ جانے کہ دنیا نے اس کو طلاق دیا ہے کہ اس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ پٹے پرانے کپڑے پہنو، کیوں؟ مولا نے دنیا کو طلاق دی۔ اچھا، اگر مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے تو زمین پر رہتے کیوں تھے؟ خود فرمایا میں نے طلاق دیا، 3 طلاق، وہ حرام ہے۔ اگر مولا نے دنیا کو طلاق دیا تو آسمان کے نیچے رہتے کیوں تھے؟ اگر مولا نے دنیا کو طلاق دیا تو پانی پیتے کیوں تھے؟ ارے اس زمانے کی سواری وہ آج کا جہاز ہے بھائی، مولا کے پاس سواری تھی کہ نہیں؟ مولا سواری پر بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ دھوکہ نہ کھائیے، دنیا کو سمجھیے۔ زمین کو طلاق نہیں دیا مولا نے، آسمان کو طلاق نہیں دیا۔ پھر سنیے، دنیا کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا صفت ہے۔ ایک صلوات دیجیے تو علی نے دنیا کو طلاق دی، دنیا کو سمجھیے، آپ نے دنیا کو طلاق دی۔ دنیا کسی چیز کا نام نہیں، جیسے یہ گھڑی ہے اس کا نام، جیسے قلم ہے اس کا نام، پین کا نام، اسی طرح ہر چیز کا نام۔ دنیا صفت ہے، صفت جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ، یعنی کسی چیز کے ساتھ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں گا، اگر ہم کو 2 کے درمیان دکھانا ہو یا 3 کے درمیان دکھانا ہو سب سے بڑا عالم تو کہتے ہیں عالم، ہے نا بھائی؟ اور اگر فیمیل کے لیے کہنا ہو تو عالم نہیں کہیں، علماء کہیں،
اسی طرح اگر ہم کو کہنا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا تو کہیں گے افضل، لیکن اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے کہیں گے فضلا۔ اچھا آپ بھی نہیں سمجھے، اگر دو بھائی ہیں، ایک کو بڑا دکھانا ہے ایک کو چھوٹا، تو بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر، چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں علی اکبر علی اصغر، متوجہ ہیں؟ اکبر اصغر۔ لیکن اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے، آپ نے کہا علی اکبر علی اصغر، اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے مثلا فاطمہ، تو آپ فاطمہ اکبر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فاطمہ کبریٰ۔ فاطمہ اصغر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فاطمہ صغریٰ۔ جیسے مثلا اردو میں آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا، یا یوں کہیے گا اچھی لڑکا، نہیں کہیے گا، نہیں، لڑکے کے لیے اچھا، لڑکی کے لیے اچھی، نیک لڑکا۔ متوجہ ہے کہ نہیں بیٹے؟ نہ متوجہ رہیے، اچھا لڑکا اچھی ہے نا۔ تو عزیزوں اسی طرح اگر ہم کو یہ دکھلانا ہے سب سے بلند عزت والا کمال والا، ہم کہتے ہیں اعلیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ۔ اور اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے تو اعلیٰ نہیں کہیں گے، کہیں گے اولیاء۔ اب اگر ہم کو دکھلانا ہے سب سے زیادہ ذلیل کہتے ہیں ادنا، اسی لیے کبھی کبھی کہتے ہیں ارے وہاں ازنا وہ ادنا تھے، ادنا سب اعلیٰ بھی ادنا۔ لیکن اگر ہم کو فیمیل کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ادنا کا کیا کہیں گے؟ میں بتایا اکبر کا کبریٰ، اصغر کا صغریٰ، ارے افضل کا فضلا، اعلیٰ کا اولیاء۔ اب اگر ہم کو ادنا کا کہنا ہے کیا کہیے گا؟ ادنا کا کہیں گے دنیا۔ علمی بات نہیں، توجہ فرمائیں، دنیا یعنی دنیا، چنانچہ قرآن مجید میں آیا حیات الدنیا، حیات لفظ مؤنث ہے، یعنی اللہ آواز دے رہا ہے دنیاوی زندگی، یعنی وہ زندگی جو پسترین زندگی ہو، جہاں خیالات پست ہوں، جہاں فکر پست ہو۔ علی نے آواز دی میں اعلیٰ ہوں، لہذا ذلیل زندگی کو میں نے طلاق دی ہے۔ صلوات بھیجئے اعلیٰ ہوں میں، لہذا پسترین زندگی اس کو میں نے طلاق دی۔ دنیا نے کچھ زندگی کو سنیے اعلیٰ کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ اگر کسی ماں باپ پہ قوت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئر بنا سکتا ہے، یہ ہے اعلیٰ۔ پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو، توجہ سنیے گا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، یہ اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر طاقت ہے، قوت ہے، مگر اپنے بچے کو کسی بس کا کنڈکٹر بنایا، یہ ہے دنیا۔ نہیں سمجھے؟ پسترین زندگی، کیڑوں مکوڑوں کی زندگی۔ اسی طرح عزیزان گرامی فقیری کیا ہے؟ میرے ساتھ رہی تو صلوات بھیجئے بر محمد۔ محنت کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ آپ مجھے فرمائیے۔ کسی کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 روپیہ کما سکتا ہے، 2000 روپیہ کما سکتا ہے، وہ اتنا کمائے اور زکوٰۃ دے، یہ ہے اعلیٰ، یہ ہے اعلیٰ۔ لیکن اگر صلاحیت اتنی ہے مگر 100 روپیہ کما کے بیٹھ گیا، بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں، یہ ہے دنیا۔ نہیں توجہ۔ اور اگر دینی معاملے میں حسین کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں
کائنات کو حسین کا پیغام سنا سکتے ہیں، یہ ہے آلہ۔ لیکن اگر بس امام باڑے میں بیٹھ کے صرف یا حسین کیا تو شعر پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے گا۔ نہیں، اگر آپ عزاداری کرتے ہیں، اگر آپ کا ماتم داری کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد اونچا ہونا چاہیے۔ تو کیا مقصد ہے اس کا؟ اس عزاداری کا آج نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، آئندہ پڑھوں گا عزاداری کی حقیقت کیا ہے کسی ایک مجلس میں، مگر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے عزاداری کا؟ ایک صلوات دیجیے۔ یہی ہے پست زندگی نہ گزاریے، ذلیل زندگی نہ گزاریے۔ دشمنان اسلام کے پاس قالین ہو تو ہمارے پاس قالین نہ ہوگا۔ نہیں، پھر فقیری کیا ہے، فقر کیا ہے؟ تو سنیے، مولا نے فرمایا جب تمہارے دل میں میری محبت آ گئی تو فقیر ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ فقیری کیا ہے؟ اس کو حل کیا، کیونکہ کلام مرتضیٰ ہے، اس کو حل کیا سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جو بھی مسئلہ کہاں ہو تو جب بات کی جائے تو ان کی زبان میں کی جاتی ہے جو سامنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ مجھے پیاس لگ جائے، میں کشمیری بولنے لگوں گا تو آپ بات سمجھیں نہیں، ایسا مجھے اردو میں بات کرنا ہے، کیا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ مجھے ویسے ہی بات کرنا ہے۔ لہذا عرب کا قاعدہ یہ ہے، کہتے ہیں جناب سید مرتضیٰ، عرب کا قاعدہ یہ ہے، وہ ایک رسم ہے ان کے ہاں، جیسے ہمارے ہاں رسم ہے روزہ کشائی کی۔ مثلا بچے کی روزہ کشائی ہے تو اس کو بھی بلاتے ہیں، اس کو بلایا کیا ہے، آجا بچے کی روزہ افطار ہمارے ہاں کرو۔ اسی طرح عرب کے ہاں رسم ہے، جہاں وہاں اونٹ کا بچہ، کیونکہ یہاں سب سے بڑا سرمایہ تھا اونٹ، عرب کے پاس سب سے بڑی دولت اونٹ سرمایہ۔ لہذا جب بچہ اونٹ کا ادھر ادھر بھاگتا تھا پھر جسم سواری کا قابل ہو جاتا ہے تو عرب ایک جشن مناتے ہیں، اس اونٹ کے بچے کو بلاتے ہیں، لاتے ہیں اس کو، آپ جشن مناتے ہیں، اس اونٹ کے بچے کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ یہاں دیکھا ہے اونٹ کو، ہے نا، رسی کہاں ڈالتے ہیں اس کو، دیکھا ہے، ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ جب اس بچے کے اونٹ کے بچے کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں افقر البعیر، اونٹ فقیر ہو گیا۔ کیا سنا کہاں ہے؟ مجھے نکیل پڑ گئی، کہتے ہیں کہ مالک نے فقیر بنایا۔ کس کو فقیر بنایا؟ یا مطلب کیا؟ یعنی آج تک آزاد تھا، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں۔ اب نکیل پڑ گئی، جب نکیل پڑ گئی تو فقیر ہو گیا، مطلب اب ادھر چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا۔ اون فقیر ہو گیا، یعنی اب ادھر چلنا ہے جدھر مالک چاہے گا۔ بس مولا نے فرمایا جب تک میری ولایت نہیں ہے، جب تک میری محبت نہیں ہے، آزاد ہو، جو چاہے کرو، جہاں چاہے بیٹھو، جو چاہے بولو، مگر جب میری محبت کی نکیل پڑ جائے گی تو ادھر ہی چلنا ہوگا جدھر میں چاہوں گا۔ نعرہ جدھر میں چاہوں گا ادھر چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب عزیزان گرامی، ہاں میرے بچے ذرا متوجہ رہو، اب مالک کے ہاتھ میں نکیل ہے، اونٹ کی ناک میں ہے، مالک ادھر کھینچ رہا ہے، اونٹ ادھر بھاگ رہا ہے، سرکش ہے نا بھائی، سرکشی کر رہا ہے، مالک ادھر لے جانا چاہتا ہے، وہ ادھر بھاگنا چاہتا ہے، تو اگر زیادہ سرکشی کی ناک تو کٹ ہی جائے گی۔ ناک کر جائے گی نا بھائی، لہذا ڈرتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔
آزاد نہیں ہیں جو چاہے بولو، اب آزاد نہیں ہیں جو چاہے کرو۔ اور کبھی کبھی شعراء ایسا کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، شعراء کے لیے خاص طور پر خطبہ کے لیے، بولنے والوں کے لیے درس ہے۔ علی فرماتے ہیں سنو کیا بول رہا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر تھا، وہ فارسی شاعر، جسے ہمارے بھی شاعر ہوتے ہیں، اس نے شعر کہا، اس کا نام تھا حاجب۔ حاجب اگر معاملے حشر پا علی، اے حاجب تمہیں پرواہ کیا ہے، ہر جگہ علی ہے، مرو گے سرہانے علی، قبر میں علی، سوال جواب ہوگا جواب دیں گے علی، صراط پر مدد کریں گے علی، حساب کے وقت علی ہوں گے، جنت میں علی ہوں گے، کوثر پر علی ہوں گے، ہر جگہ علی، ہر جگہ علی ہے نا، بقول پیام صاحب ہے نا، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا ہو علی سے تو عرش پر علی، جنوب میں علی، شمال میں علی، دریاؤں میں علی، سمندروں میں علی، ہر جا علی۔ یہ حاجب کہتا ہے ہر جا علی۔ لہذا اس کے بعد دوسرا مصرع کیا کہا، جسے ہمارے بعض ذاکرین کہتے ہیں، من ضامنم ہر چکوئی گناہ کن۔ لہذا تمہیں کیا پرواہ ہے، جو چاہے گناہ کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا، شعراء ذمہ دار ہے، اس شاعر نے کہا کہ ہر جگہ علی ہیں، حساب کے بعد حساب دیں گے علی میرے بندے ہیں، قبر میں علی، ہر جگہ علی، لہذا جو چاہے گناہ کر ڈالو۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیا پرواہ ہے، علی ہم کو بچائیں گے، گناہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ کرو، ہر جگہ علی ہے نا بھائی۔ شعر یہی کہا، کچھ شاعر بھی کہتے ہیں رات کو سو گئے حاجب صاحب، جب سو گئے خواب میں تشریف لائے جلال مولا علیہ السلام۔ جب تشریف لائے کہا حاجب تمہیں کیا ہو گیا، ہم علم نے آپ کی شان میں شعر کہا حاجب پہلا مصرع بالکل صحیح، پہلا مصرع بالکل صحیح ہے، ہر جگہ علی۔ جب مرو گے سرہانے رہوں گا، جب قبر میں اتاریں گے تم کو، قبر میں رہوں گا تمہارے ساتھ، سوالات کا جواب دوں گا، صراط پر میں رہوں گا، کوثر پر میں رہوں گا، میں ہر جگہ۔ ہے اس پر یقین تمہارا حاجب؟ کہا مولا ہاں۔ کہا جب تمہیں یہ یقین ہے کہ ہر جگہ علی ملیں گے تو یاد رکھو گناہ کر کے کس منہ سے میرے پاس آؤ۔ کیا فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کہا مصرع بدل دو۔ اس نے کیا مصرع لگایا تھا؟ اس نے مصرع لگایا تھا من ضامنم ہر چکوئی گناہ کن، جو چاہے گناہ کر ڈالو۔ مولا نے کہا فرمایا نہیں، پہلا مصرع صحیح ہے، حاجب اگر معاملے حشر با علی، میدان محشر میں علی ہے، یہ یاد رکھو۔ لہذا جب یقین ہے از رخ علی شرم و کم تر گناہ کن، لہذا یہ سوچو ایک اگر سعادت مند بیٹا، نیک بیٹا ہوتا ہے، اگر سے غلطی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہیں باپ کو پتہ نہ چلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں گناہ کر کے کس منہ سے میرے پاس آؤ، میں جب تمہارے سر ہے۔ لہذا عزیزو یہ ولایت ہے، لہذا یہ رسی جو ولایت کی رسی ہے، جو نکیل ہے، اس وقت علی کے ہاتھ میں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، آج کس کے ہاتھ میں؟ امام سلمانہ کے ہاتھ میں۔ پڑھتے گئے میں، لیکن ہم کو کون ملائے؟ بہرحال آج نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اب تو ولایت کا پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے لیکن کچھ بندے ہیں جو ہم کو امام زمانہ سے ملاتے، ان کا کچھ اپنا نہیں، پورا امام زمانہ سے ہمارا۔
माशाअल्लाह भी आपने सुना होगा, बहरहाल अभी आपने सुना होगा एक आरिफ का इंतकाल हो गया ईरान में, हज़रत हसनज़ादे आमली, बड़े आरिफ हैं हसनज़ादे आमली, उनका इंतकाल हो गया। वो शहीद जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई जिनकी किताब है अल मीज़ान तफसीर, उनके शागिर्द थे। किस कमाल के ये बताते हैं, अल्लाह अकबर फरमाते हैं हसनज़ादे आमली, बच्चों सुनो, इसको याद रखो, आरिफ हैं, आरिफ में वो जिसको इमाम ज़माना से राबता हो। तो इतने आरिफ के फरमाते हैं, लोगों अपने कान आयतुल्लाह खामनेई की बातों पर उसी तरह लगाओ जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई इमाम ज़माना की बातों पर इमाम ज़माना का रास्ता है, अल्लाह अकबर। लिहाजा पहचानिए, जनाइल को पहचानिए, मर्जियत को पहचानिए, उलमा को पहचानिए। इंशाअल्लाह कल के मजलिस में अर्ज़ करूँगा, सलावत भेजिए इमाम ज़माना से राबता। मगर आरिफ ने इमाम ज़माना से राबता किया। जब एक आरिफ ने इमाम ज़माना से राबता किया तो एक सवाल किया इमाम ज़माना, कहा मौला हम तो बहुत से ज़ियारतें पढ़ते हैं, ज़ियारत नाहिया, उसमें इमाम ज़माना क्या फरमाते हैं, आपने सुना होगा, फरमाते हैं इमाम ज़माना अपने जद इमाम हुसैन को सलाम करते हैं, फरमाते हैं मेरे जद ज़माने ने मुझे बाद में छोड़ दिया, और मैं करबला में होता, मगर मैं करबला में नहीं था, अब इतना रोऊंगा सुबह शाम इतना फरमाते इतना रोऊंगा कि अगर मुझे आंसू नहीं निकले खून के आंसू। ये मुहावरा है। तो एक आरिफ ने पूछा, मौला ये आपका जुमला है? कहा किस मुसीबत पर रोइएगा? क्या अब्बास के शान काटे जाने का? फरमाया अगर अब्बास जिंदा होते वो भी रोते। कहा मौला फिर किस पर रोइएगा? जनाब कासिम के मामा लाशे पर। फरमाया अगर कासिम जिंदा होते वो भी होते। कहा मौला तब? अली अकबर के सीने पर बच्चे लगने पर। फरमाया अगर अकबर जिंदा होते वो भी होते। कहा मौला फिर हुसैन की शहादत पर रोते। फरमाया अगर हुसैन जिंदा होते वो भी होते। मौला फिर जब मैं शाम में अपनी खुफी अम्मा ज़ैनब को नंगे सर देख रहा हूँ, ज़माना रोते हैं कि बाज़ार शाम अल्लाह अकबर। यही रात है जब साहिदा बाज़ार शाम में पहुंचा। जैसा कि बाज़ार शाम में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा? मैंने देखा सरहार शुहदा, नैज़ों पर सर है, मगर एक सर मुबारक को देखा घोड़े की गर्दन में लटका हुआ। इस तरह लटका हुआ जब घोड़े को दौड़ा देते सरहार मुबारक घोड़े के जानियों से टकराता था। मैंने पूछा ये किसका सर है? फूली बता दे ये किसका सर है? आप ऐसे न पूछो, उससे पूछो जिसके हाथों में ऊँट की बिहार है। वो कौन थे? हमारे चौथे इमाम मौला ये बताइए ये घोड़े के खतरे में किसका सर है और क्यों इसका ऐलान रखा गया? का पहचाना नहीं? ये मेरी चचा क्यों घोड़े के खतरे में? कहा ये भी नशे पर था, ये भी ऊंचाई पर था, पर इस दिनों ने मेरी बुढ़ी अम्मा को वादा किया था बस कब तक मैं रहूँगा आपका पर्दा रहेगा, आप नंगे सर नहीं होंगे। मगर आप जब ऐसे पर रखा जाता है इनकी नजर से के सर पर जाती है, लिहाजा ये नेज़े से नीचे आ जाते हैं।
اسی لیے فرماتے تھے امام زید عابدین اللہ لم تلدری امی کاش میرے ہاں ازاداروں یا تو سر نیزے پر نہ رک سکا مگر ہاتھ دربار یزید میں جب حسین کا سر دشت طلا پر رکھا گیا زینب اس دربار میں لائی گئی ایک مرتبہ جناب زینب سے دیوار کا سہارا دیا ایک کنیز آ گئی وہ جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ زینب کا پردہ تو رہے اللہ اکبر یزید نے شمر سے پوچھا شمر یہ بتا دے تو کہتا تھا میں زینب کو لایا ہوں علی کی بیٹی کو لایا ہوں کہاں ہے علی کی بیٹی کہاں ہے زینب کا ظالم دیکھ نہیں رہا ہے وہ بیٹی ہے جس کے سامنے ایک کنیز کھڑی ہے پردہ کیے ہوئے ارے ایک بندہ یزید نے شمر سے کہا اس کنیز کو ہٹا لو میں زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں ارے شمر آگے بڑھ گیا اس دربار میں 500 جوان تلوار لیے ہوئے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے خبردار یزید کوئی اس عورت کے بازو پر ہاتھ نہ لگائے یہ ہماری قوم کی عزت ہے یہ ہماری ملک کی رہنے والی ہے یہ ہمارا ناموس ہے اگر کسی نے اس کو چھوا تو یہاں دریا خون کے جاری ہوں گے اللہ اللہ نے کنیز کو اتنے مددگار مگر زینب کا کوئی مددگار نہ تھا اب زینب کس کو پکارتی ارے فرات کر رخ کیا میرے بھیا عباس آجا دیکھو کنیز کے کتنے مددگار ہیں مگر آپ کی بہن دربار یزید میں بے مردہ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا ہمارے معصوم کو قبول فرما ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما محمد اہل بیت ہمارے دلوں کو آباد فرما پروردگار بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما پروردگار امام زین العابدین کا واسطہ جو میری نظر میں بیمار ہیں سب بیمار کو شفاء کلی عنایت فرما امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو بھی شیخ کون عنایت فرما پروردگار بجاہ محمد وآل محمد ہمارے آیات زامراہ کرام علماء اعلام خاص طور حلقہ اجتماع سیستانی رہبر معظم حضرت اللہ خامنہی کو معید منصور فرما دشمن کو محضور منقوب فرما مملکت امام مملکت مومنی کی حفاظت فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم ان کے آمان و انصار میں شامل فرما مومن مومنات دنیا سے نکل گئے پروردگار پر اپنی رحمت نازل فرما خدا کے امام حسین
ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، یہ وہ ہے عشق کے پانوں نے جسے پالا ہے، یہ وہ ہے عشق کے پانوں نے جسے پالا ہے، نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، اس نے دیکھے کے ایسے منظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے، دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے، اس کے چہرے ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی، آج تک میری کبھی تنہا گھر پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، کون سا پیار تھا اس میں جو نہ پایا بھائی، کون سا پیار تھا اس میں جو نہ پایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، پیار سے اس کو کہتے تھے مادر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، سو بھی
सकीना पे जलाना कर। ये कभी सोई नहीं बाप के सीने के सिवा, ये कभी सोई नहीं बाप के सीने के सिवा। दिन में हर वक्त लिए रहते थे गोदी में चचा, दिन में हर वक्त लिए रहते थे गोदी में चचा। बढ़ती सारी के जमाने अक्सर दे दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आखिर ने कहा रो रो कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। आऊंगा लौट के रोज़े को बनाने के लिए, आऊंगा लौट के रोज़े को बनाने के लिए। दिल नहीं चाहता हरगिज़ मेरा जाने के लिए, दिल नहीं चाहता हरगिज़ मेरा जाने के लिए। क्या करूं मेरी से मजबूर मगर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आखिर ने कहा रो रो कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। सर खुले सारे असीरों के बराबर ही रही, सर खुले सारे असीरों के बराबर ही रही। बाप के सर को कभी देखती थी मुझको कभी, बाप के सर को कभी देखती थी मुझको कभी। हाथ रख देती थी अपने तारों पर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आखिर ने कहा रो रो कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों तुम्हें नाना की रिसालत की कसम, शाम वालों तुम्हें नाना की रिसालत की कसम। कीजियो बेकस मज़लूम पे बस इतना करम, कीजियो बेकस मज़लूम पे बस इतना करम। अलगरज सैयद सरदार चले से कह कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आखिर ने कहा रो रो कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। तुमने खुर्शीद की तरह जो पढ़ा है अशअर, तुमने खुर्शीद की तरह जो पढ़ा है अशअर। नौहा गुलशन ने लिखा सबने सुना रो रो कर, नौहा गुलशन ने लिखा सबने सुना रो रो कर। हिंद से शाम लाए हमने सब बाहर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आखिर ने कहा रो रो कर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। होगा एहसान बहुत आपका भाई हम पर, एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन
خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا